بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم نوشین شاہ نواز فرام گارڈز پبلک اسکول 1۔ اسلامیات کا فرسٹ ٹرم سلیبس آپ لوگوں نے فرسٹ لیکچر میں دیکھ لیا ہوگا، اور فرسٹ لیکچر میں ہم نے سورۃ 3 پڑھی اور سمجھی تھی، اور آج ہم سبق توحید پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ لیکچر 2، سبق توحید ایمانیات میں شامل ہے۔ ایمانیات سے کیا مراد ہے؟ ایمانیات لفظ ایمان سے نکلا ہے، اور ایمان کے لغوی معنی ہیں دل سے تصدیق کرنا اور ماننا۔ ایمانیات سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ان عقائد کی تصدیق کے بغیر بندہ صاحب ایمان نہیں بن سکتا، یعنی جب تک وہ ان عقائد کو اپنے دل سے نہ مان لے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ بنیادی عقائد جن کی تصدیق کیے بغیر ایمان نامکمل ہے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید۔ اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور آج ہم اس ہی عقیدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 2، عقیدہ رسالت۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان سب کو ماننا، ان پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر مکمل ایمان ہونا۔ نمبر 4، عقیدہ ملائکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ان سب پر ایمان ہونا۔ عقیدہ بالکتب۔ عقیدہ بالکتب یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ان سب پر ایمان لانا عقیدہ بالکتب کہلاتا ہے۔ سبق توحید میں آج ہم جو کچھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس میں توحید کے معنی و مفہوم، توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، توحید ذاتی کے دلائل، توحید صفاتی کے دلائل، توحید کے تقاضے، توحید کے ثمرات یعنی فوائد شامل ہیں۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو یقینی طور پر دل و دماغ میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا، وہ کائنات کا خالق ہے۔ توحید کے معنی و مفہوم۔ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا جاننا۔ توحید سے مراد کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہ خود مختار ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور دوسرا کوئی اس کے برابر نہیں، تمام تر صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ کل کائنات کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا ہے۔ توحید ذاتی کے دلائل۔ اگر ہم اس کائنات کی تخلیق کا اندازہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سورج، چاند کس طرح اپنے مقررہ اوقات میں زمین کے گرد گردش کرتے ہیں، یعنی چکر لگاتے ہیں۔
نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ چاند زمین سے، بلکہ یہ اپنے مدار یعنی گردش کی جگہ جو اللہ نے مقرر کی ہے اسی جگہ یہ اپنے وقت میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً سورج کو دیکھیں، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند ستارے بھی اپنے وقت پر نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم موسموں کی تبدیلی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہر موسم اپنے وقت پر بدلتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے سردی کا موسم، سردی کے موسم کے بعد گرمی کا موسم بدلنا، گرمی کے موسم کے بعد خزاں کے موسم کا بدلنا اور پھر بہار کے موسم کا بدلنا، اسی طرح تیز بارش کا برسنا۔ یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقہ کار اور باقاعدگی سے واقع ہوتی ہیں، یعنی کہ ان تمام موسموں کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو ہر موسم اپنے وقت پر بدلتا ہے، کوئی موسم اپنے وقت سے پہلے نہیں بدلتا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا، ہر نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا سورج مشرق سے نکلے تو دوسرا کہتا مغرب سے، اسی طریقے سے ایک خدا کہتا کہ دن ہو، دوسرا کہتا رات ہو، ایک کہتا بارش تیز ہو اور دوسرا کہتا کہ بارش کم ہو۔ اس طرح پوری کائنات میں فساد پھیل جاتا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم بھرم ہو جاتے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو تمام کائنات فنا ہو جاتی۔ توحیدی صفاتی کے دلائل: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک الہ یعنی اکیلی ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی صفات میں یکتا اور واحد ہے اور اس جیسی دوسری خوبیوں کا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندگی دے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ وہی رزق دینے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ تمام صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ تمام فیصلوں میں آزاد اور خود مختار ہے، اس کا کوئی شریک اور مددگار نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد توحید کے کچھ تقاضے ہیں۔ نمبر 1، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام کائنات کا خالق و مالک تسلیم کیا جائے، کیونکہ اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دوسرا کوئی بھی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ جب بندہ دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا، یعنی جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اسی کے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلانے چاہیے کہ وہی اس کائنات کا خالق، مالک اور ہمارا مددگار ہے اور وہی ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ توحید کا چوتھا تقاضا ہے صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا،
یعنی ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی آخری 5 پاروں میں عنوان بدل بدل کر اس عقیدے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ توحید کے ثمرات یعنی فوائد۔ توحید کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ توحید کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ توحید سے ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، اور وہ اس طرح کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں گے تو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور حقوق اللہ یعنی جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں بخوبی سر انجام دیں گے، تو یہی راستہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ توحید کے بنا جنت میں جانا ممکن نہیں، کیونکہ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ توحید کا دوسرا فائدہ یہ ہے، توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ یعنی جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ خود بخود نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ توحید کے ذریعے بندے میں صبر، استقامت، اللہ پر بھروسہ کرنا جیسی نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ بہادری سے اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توحید کے ذریعے بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے اپنا خالق و مالک تسلیم کرتا ہے تو وہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو سجدہ کرتا ہے۔ توحید کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا سمجھتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتا ہے۔ اب ہم اس سبق کا جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا اور کیا کیا سمجھا۔ سب سے پہلے توحید کے معنی و مفہوم، توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، توحید ذاتی کے دلائل، توحید صفاتی کے دلائل، توحید کے تقاضے، توحید کے ثمرات۔ سرگرمی: سب سے پہلے آپ اس سبق کی 1 سے 2 بار ریڈنگ کریں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ تبھی لکھ سکیں گے جب آپ میری پوری ویڈیو غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ سوال نمبر 1، توحید کے معنی و مفہوم اور توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 2، توحید کے تقاضے بیان کریں۔ سوال نمبر 3، توحید کے کوئی بھی 2 ثمرات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 11 اور 12 کتاب میں حل کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سبق توحید میرے لیکچر کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔